الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا کھاتی پیتی رہو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہو. اگر تو کسی بشر کو دیکھے تو اسے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھنے کی نظر کر لی ہے، لہذا میں کسی انسان سے بات نہیں کروں. اللہ رب العزت کے احسانات میں سے بہت بڑی نعمت اور اس کا احسان صحت جیسی نعمت کا عطا کرنا ہے، اور پھر
خوش قسمتی اور سعادت ہے اس انسان کے لیے جو اس صحت کی نعمت کو کام میں لا کر اللہ کی اطاعت فرما برداری اور بندگی کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے اور اس طرح بنا لیتا ہے جس طرح کوئی جانور اپنے مالک کی خدمت پر مامور ہو کر اپنے آپ کو اس طرح اس کا غلام بنا دیتا ہے کہ اس کو اپنے مالک کے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اگر جانور اپنی وفاداری میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں تو انسان جو عقل اور شعور سے مالا مال ہے اس کو اپنے مالک کی غلامی اور بندگی میں کوئی کسر نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سعادتوں، برکتوں، خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکی کرنا اللہ کی توفیق کے بعد اس قدر آسان ہو جاتا ہے کہ اس کی نیکی میں رکاوٹ قوتوں کو اللہ رب العزت رمضان اور مہینے کے آغاز میں ہی اس طرح جکڑ دیتا ہے کہ ان کی صلاحیتیں اور ان کی قوتیں وہ ماند پڑ جاتی۔ تو جب مقابل کی قوت کمزور ہو جائے تو پھر انسان کو غنیمت جانتے ہوئے اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اس رمضان میں کرنے والے بے شمار کام ہیں، لیکن دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں اس کے امتیازات اور اوصاف میں جو بڑی خوبی موجود ہے، جس وصف سے یہ مہینہ متعارف ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں بندہ ایک ایسی عبادت کرتا ہے کہ جس کا اس کے مالک اور اس کے علاوہ کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندگی میں ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی کام نیکی کا کر رہا ہے یا نہیں۔ دنیا کی ہر نیکی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح دوسرے سے متعلق ہوتی ہے، یہ واحد عمل ہے کہ جس کا اس کے خدا، اس کے مالک رب العالمین کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے اور بندے کا یہ راز، اب اس کے اجر اور ثواب کے حوالہ سے بھی میں اسے یہاں مطلع کرنے کی بجائے اس کے شوق کو بڑھاتے ہوئے اس ہمیشہ کی زندگی پر باقی رکھ رہا ہوں، اور فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ نیکیاں اپنے مدارج اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے، درجات کے حوالہ سے 1 سے 10 سے 700 گنا تک جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، مگر روزہ ایسی نیکی ہے کہ جو 1 سے 10 یا 10 سے 100 یا 700 گنا تک بھی نہیں، بس اس کا اجر میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ الا الصوم لی وانا اجزی به، جب بندے نے یہ کام صرف میرے لیے کر کے دکھا دیا ہے تو میں بھی پھر اس کائنات کا مالک اس کو وہ جزا اور بدلہ دوں گا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ جب اپنی جائز خواہشات کو، روزہ نام ہے جائز خواہشات، حلال اور طیبات، اکل و شرب، یہ کھانا پینا، خواہشات نفس، وہ ازدواجی تعلق جس کو بالکل حلال قرار دیا ہے، اس سے رک جانا، الامساک عن الاکل والشرب والجماع، یہ اس کی جو ہے وہ تعریف کی جاتی ہے کہ روک لینا اپنے آپ کو، یہ ضبط دکھانا کہ وہ خواہ کسی جگہ پر تنہائی اور خلوت میں بھی ہو، اس یقین کو پختہ کر لے کہ یہاں کوئی اور آنکھ تو نہیں دیکھتی، لیکن وہ آنکھ کہ جو دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے وہ ضرور دیکھ رہی ہے۔ اسی کے مفہوم کو اس آیت میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ روزہ دراصل رک جانے کا نام ہے۔ جناب مریم علیہ السلام جب اللہ نے وہ معجزہ دکھایا اور پھر ان کو
اولاد عطا کی، بظاہر آثار جو ہیں وہ اولاد والے نہیں تھے، تو معاشرے کا مقابلہ کرنا کسی خاتون کے لیے یہ آسان بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا انی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ مالک کر رہا ہے، مگر میری بات کا اعتبار لوگ کیسے کریں گے؟ اس وقت کے آنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی ہوتی، اور میں اس طرح نسیم منسیہ بھولی ہوئی حکایت بن جاتی تو بہتر تھا، اب میں کس طرح لوگوں کے سامنے جاؤں؟ اللہ رب العزت نے کہا اس کا بھی ہم انتظام کر دیتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ لو۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو روکنے سے بولنے سے روک دیا ہے، یعنی روزہ کیا ہے؟ رک جانا ہے کسی بھی چیز سے۔ تو حضرت مریم نے کہا فلن اکلم اليوم انسیا، خود ہی وضاحت کر دی کہ آج کسی انسان سے میں بات نہیں کروں، یہ بات کرنے سے مجھے روک دیا گیا ہے، میں نے جو ہے وہ اپنے اوپر روزے کو جو ہے وہ لازم کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ رک جانا ہے۔ اب بندہ اگر صرف کھانے پینے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور دوسری مفترات اور وہ فواحش، وہ بےہودگی جو تیرے روزے کو کھانے پینے کے باوجود روزہ نہیں رہنے دیتی، اگر تو اس سے باز نہیں آتا تو اللہ رحمان کے ہاں تیرا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ الصیام جنۃ، یہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ڈھال ہے جو اللہ نے تجھے دے دی ہے۔ فلا یرفث ولا یسخب، اس میں زبان سے بھی جو ہے وہ کوئی بری بات جو ہے وہ ادا نہیں ہونی چاہیے۔ تم اپنے وقت گزاری کے لیے کوئی ایسا کلمہ تک نہ کہو کہ جس سے جو ہے وہ تمہاری خواہش جو ہے اس کے اندر انگیخت پیدا ہو۔ فإن صابه أحد أو قاتله، دیکھو کس طرح تربیت کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص تجھے گالی تک دے دیتا ہے، تیرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے جواب کے اندر تو نے نہ گالی دینی ہے نہ لڑنا ہے، بلکہ ایک ہی کہنا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں ساری صلاحیتیں رکھنے کے باوجود آج اپنے آپ کو اس لیے روک رہا ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں روزہ کچھ سکھاتا ہے، یہ اصلاح نفس، تزکیہ، یہ باطن کی صفائی کا نام ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو شاید روزہ جو ہے وہ تمہیں کچھ نہ دے گیا، اس لیے اس سے کچھ حاصل کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صحابی نصیحت لینے کے لیے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق جو ضرورت ہوتی کوئی نہ کوئی بات بتا دیتے۔ ایک شخص ابو امامہ الباہلی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی، آپ مجھے کوئی حکم دیجئے، اللہ کے رسول میں تمہارا صحابی ہوں، ساتھی ہوں، آپ کی بات پر فدا ہونے والا ہوں، حکم دیجئے۔ فإنی آخذ عنک، میں تجھ سے وہ بات لے لوں ینفعنی اللہ بہ، جس سے اللہ رب العزت مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلہ میں اس کو نصیحت کرتے ہوئے اس کی طلب کرنے پر، مانگنے پر کیا جواب دیا؟ فرمایا علیک بالصوم، اے ابو امامہ باہلی تو روزہ رکھنا لازم کر لے، روزہ رکھا کر، فإنہ لا مثل لہ، اس لیے کہ روزے کی مثل کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ایک روایت میں 3 دفعہ آتا ہے، انہوں نے فرمایا فإنہ لا عدل لہ، لا عدل لہ، لا عدل لہ، روزے کی برابری کوئی دوسرا عمل نہیں کرتا، اس لیے اس کو لازم پکڑ لے۔ لیکن یہ روزہ جن شرائط پر جو ہے وہ پورا ہوگا، جن آداب کا تقاضا کرتا ہے اور پھر جن شرعی مسائل کی پابندی کا حکم دیتا ہے، ان کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بڑی نیکی کو کچھ لوگوں کے لیے اس طرح جو ہے وہ مقرر نہیں کیا، بلکہ سہولتیں دی ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ سارے کا سارا دین جو ہے وہ آسانیاں بہم پہنچانے کا نام ہے، کسی کو جبر، مشقت اور تکلف میں مبتلا نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر جو ہے وہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے احکام روزہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ جو تقوی کے نام سے اس باطن کی اصلاح کا حکم دیا جا رہا ہے جو نتیجہ میں اس روزے کے حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد کہا
کہ اے مومن، اے مسلمان، مجھے معلوم ہے کہ تو اپنی جوانی میں، صحت کے دنوں میں اس عمل کو ساری زندگی کرتا رہا، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن آج جو ہے وہ تیری صحت اجازت نہیں دیتی. اگر کوئی وقتی طور پر معذور ہے، اپنے اس صحت کے ایشو کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے، طاقت تو ہے لیکن کوئی ایسا دن بھی آ گیا ہے کہ جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کسی کو سفر پر جانا پڑتا ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو سہولت یہ ہے کہ پھر تم اپنے کام بھی کرتے رہو اور اس دن کا روزہ جو ہے وہ کسی دوسرے دن پورا کرو. وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس میں تو ہے کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. ساری زندگی جو ہے وہ انسان روزے رکھتا رہے، وہ اس کی برابری نہیں کر سکتا. یہ سندر روایت ٹھیک نہیں ہے. مومن ہو، مسلمان ہو، پھر اللہ کا حکم نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا اگر تم معذور ہو، مریض ہو، مسافر ہو تو پھر مرض اور سفر کی حالت کے اندر فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دن آئیں گے قسمت میں، زندگی میں اللہ تعالیٰ اور دن لے آئے گا. یہ جو کمی رہ گئی ہے، یہ روزہ نہیں رکھ سکے، اس کی قضا دے دے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہی وہ بات ہے جو دراصل میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسائل روزہ کے حوالے سے جو معذور لوگ ہیں، کس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ان کو رخصتیں دی، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو نیک عمل کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے، جب اس کے بس کی بات نہیں رہتی، اللہ رب العزت جو ہے باوجود اس کے کہ اس نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، اس کی پہلی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ثواب اسی طرح عطا کرتا ہے جس طرح اس نے وہ کام کر لیا. روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن رکھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب دیتا ہے. نماز میں مشکل پیش آ رہی ہے، دیگر نیکیوں کے اندر جو ہے اس کے لیے مسائل ہیں، اللہ اس کو اس کے سابقہ اعمال کی وجہ سے وہ جو کچھ کرتا رہا اتنی قدر کرتا ہے کہ عمل نہ کرنے کے باوجود ثواب اور جزا کے اندر کوئی کمی نہیں کرتا. اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. صحیح بخاری کے اندر تفصیل آتی ہے، امام المحدثین امام بخاری نے باب باندھ باندھ کر مختلف اہل علم کے اقوال، قرآن مجید کی یہی آیتیں بنیاد ہیں جن سے اس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ معذور شخص کیا کرے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا پھر اس کے لیے کیا حکم. تو اس میں خاص طور پر وہ بندہ جو جس کا مرض اس قدر طویل ہو چکا ہے، اس قدر آگے بڑھ چکا ہے، شدت اتنی ہے کہ بظاہر معالجین جو ہے اس کے لیے یہ تجویز کرتے ہیں کہ تیری صحت بظاہر دکھائی نہیں دیتی، ممکن نہیں ہے. تو جس طرح دوسری رخصتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھا ہوا ہے، اشارے سے جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، یعنی جس طرح بھی ممکن ہے وہ کر رہا ہے. لیکن کھانے پینے سے جو ہے وہ رک جانا، اتنی دیر جو ہے وہ سارا دن گزارنا، یہ شوگر وغیرہ کے جو لوگ مریض ہوتے ہیں اگر وہ اس حد تک بڑھ جائے، یا دوسری کوئی ایسی بیماری، یا کوئی شیخ کبیر ہے، یعنی عمر کے ایسے حصے میں پہنچ چکا ہے کہ اس کے لیے یہ مشقت برداشت کرنا ممکن نہیں ہے. تو جناب عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، قرآن مجید کے سب سے زیادہ مفسر، سب سے بڑے عالم بالقرآن، تفقہ فی الدین، دعا کے نتیجہ کے اندر اللہ رب العزت نے جن کو عطا کی، جناب عمر بن خطاب جن کو اپنی مجلس شورا کا ممبر بناتے تھے باوجود اس کے کہ وہ عمر میں سب سے کم تھے، بڑے صحابہ اعتراض کیا کرتے، تو اس وقت وہ کہتے ابن عباس اپنے علم کو ان کے سامنے ظاہر کرو کہ میں تمہیں اپنی مجلس میں کیوں بٹھاتا ہوں، تمہارا مقام اور مرتبہ کیا ہے. صحیح بخاری کے اندر ان کا یہ قول اور ان کا وہ فتویٰ اس آیت کے حوالہ سے آتا ہے. وہ ایک قرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ، یعنی وہ اس طرح اس کو پڑھتے ہیں جس کو قرآن میں کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے الشیخ الکبیر والمرأة، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، لا یستطیعان، وہ طاقت نہیں رکھتے روزے کی، تو پھر وہ کیا کریں؟ وَيُطْعِمَانِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وہ ہر روز ایک دن کے لیے کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، اللہ رب العزت ان کے روزے کو قبول کر لے. یہ شیخ کبیر، بڑی تکلیف والا، بڑی مرض والا، ایسا مرض جو ہے اس کے لیے دائمی بن چکا ہے.
اب حالات بظاہر دکھائی نہیں دیتے. جناب عبداللہ ابن عباس ان لوگوں کے مقابلہ میں دوسری رائے بھی ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ان لوگوں کے لیے حکم تھا جو طاقت رکھنے کے باوجود پیسہ رکھتے تھے اور پھر ان کو سہولت دی گئی کہ اگر تم فدیہ دے لو روزہ نہ بھی رکھو تو اجازت ہے. اب میں اس پر بحث نہیں کرتا, وہ بڑے لوگوں کی بات ہے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں, لیکن ایک رائے ہے. یہ بھی امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر درج کی ہے, لیکن اس میں سب سے معتبر بات وہ عبداللہ ابن عباس کی میں نے عرض کر دی ہے. خود امام بخاری جو ہے وہ باب ہی کے اندر ایک قول لائے ہیں کہ ایک تابعی بیان کرتے ہیں فقط اطعم انس بن مالک کل یوم مسکینا عاما او عامین, کہ حضرت انس بن مالک کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا کی تھی. 100 سال سے زیادہ عمر جو ہے وہ اللہ نے عطا کی تھی. 103 سال تک جو ہے وہ زندہ رہے. بعض روایات میں آتا ہے جب بوڑھے ہو گئے 1-2 سال ایسا بھی ان کی زندگی میں آیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے. اطعم انس, پھر حضرت انس نے ہر روز جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا تاکہ وہ روزے کا فدیہ ہو سکے. تو جناب عبداللہ ابن عباس, جناب انس ابن مالک کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس عذر میں اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی تکلیف میں مبتلا کر کے اس مشقت والے عمل کو, اس کی تکلیف کو, اس کے مرض کو بڑھانا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ مرض کو بڑھانا نہیں چاہتا بلکہ اللہ تعالیٰ سہولت وہاں پہنچانا چاہتا ہے. اور وہ شخص جو ہے اس کے بدلہ کے اندر اگر فدیہ دے دے, مسکین کو کھانا کھلا دے, روزہ جو ہے وہ رکھائے کسی کو اور وہ افطار کروائے, جس طرح صحیح روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ کام کرواتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے کو ان لوگوں کا مقدر بنا دے جو ابرار اور نیکوکار ہیں. افطر عندهم الصائمون, یا مخاطب کر کے کہا افطر عندكم الصائمون, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاں وہ لوگ جو ہے وہ کھانا کھائیں اور افطاری کریں جو روزے دار ہیں. اکل طعامکم الابرار, نیک لوگ ابرار جو ہیں وہ تمہارا کھانا کھائیں. وصلت علیکم الملائکہ, وہ فرشتے جو کھانے پینے کی جن کو ضرورت نہیں ہے مگر اس نیک عمل کے اندر وہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بن کر تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے. وصلت علیکم الملائکہ, یہ دعا کرنی چاہیے. اور پھر واقعتاً اس دعا کے جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ آپ کچھ کھا کر شروع کر کے اس کی ابتدا اور آغاز کریں, یعنی سحری کھائیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان جو ہے وہ برکات کے حصول کا مہینہ ہے, اس میں لقمہ لقمہ برکت بن جاتی ہے. یہ سحری کھاؤ اس لیے کہ فإن فی السحور برکہ, اللہ نے اس میں برکت رکھی ہوئی ہے. حضرت ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے, دیکھ کر مجھے بلایا تو میں ہلم الی الغداء المبارک, اور میں بابرکت کھانا کھا رہا ہوں, میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. اس لیے اس برکت کا حصول, اور پھر یہاں تک کہ اگر کسی کو حاجت نہیں ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحباب کے طور پر سحری ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء, اگر پانی کے ایک گھونٹ بھی پی لے اس نیت کے ساتھ کہ میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اسی پر اکتفا کیا جا سکتا, ایک برکت. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کیا صحت کے اصول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں. وہ کوئی طبیب نہیں تھے مگر اللہ نے جو بصیرت اور دانائی ایک نبی کو دے رکھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے حضور جو کچھ ارشاد فرماتے اور اصحاب نے نقل کیا ہے. حضور کی سحری کیا ہوتی تھی, بہت زیادہ کھانا تناول کرنا, پیٹ بھرنا مقصود نہیں ہے. فرمایا نعم سحور المؤمن التمر, مومن کی بہترین سحری جو ہے وہ کھجوریں کھانا ہوتا ہے. آپ کھائیں یہ خوراک, پھر دیکھیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کس طرح صحت مند بناتا ہے, کیا اثرات اور نتائج جو ہے وہ نظر آتے ہیں. آج ہر آدمی اپنے مزاج علاقے کے مطابق چیزیں استعمال کرتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر, مومن کی سحری بہترین کون سی ہے, وہ کھجور کھانا ہے. اسی طرح روزہ رکھ لیتا ہے. باتیں تو بے شمار ہیں, انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آئندہ خطبات میں بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا رہوں, لیکن مسائل کے حوالے سے بالخصوص جب وہ روزہ اسی طرح سنت کے مطابق رکھتا ہے اور آخر کار افطاری کا وقت ہو جاتا ہے, اس وقت اس کو ایک خوشی تو دنیا ہی میں نصیب ہوتی ہے, ایک خوشی اللہ تعالیٰ نے وہ جو اجر کے وقت رکھی ہوئی ہے اس وقت اسے ملے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ میں بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے,
یہ جو وبا ہے، یہ جو مسائل پیش آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے مساجد کے اندر افطاری کا انتظام نہیں ہے۔ ایک تلخ بات جو ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں، محسوس نہ کرنا، آج ہمارے ہاں نیکی کو بھی فیشن بنا لیا گیا۔ آج لوگ افطاری کرواتے ہیں اور نام رکھتے ہیں افطار ڈنر، ہزاروں بندوں کو بلاتے ہیں، اور صرف مقصود کیا ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ فلاں بندے نے اتنے بندوں کو بلا کر کھانا کھلایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اس میں ایسا عمل کرنے والا جب اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ کہے گا جو کچھ تو اس عمل کے ذریعے لینا چاہتا تھا دنیا میں لے چکا، میرے ہاں تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ ڈنر کرنا، یہ نام لے لے کر اس طرح بہت سے لوگوں کو بلانا، اس کی بجائے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ آج افطاری کا اس طرح انتظام نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کام تو ہو سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما او جهز غازیا فله مثل اجر فاعله، اگر کوئی روزے دار کو افطار کرواتا ہے روزہ، یا کسی مجاہد کو جو ہے وہ تیار کر کے بھیجتا ہے، تو یہ کام کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا یہ کام خود کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی روزے دار کو اور مجاہد کو جو اجر ملتا ہے، اس کی تیاری اور افطاری کے اندر جو اپنا کردار ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بدلہ اسے عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کو بوجھ نہ بناؤ کہ میں کیسے افطار کروا سکتا ہوں، میں اتنے لوگوں کو کیسے بلا سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ پچھلے سالوں میں نے دیکھا، ایک ہمارے یہ بزرگ ایک دوست شیخ صاحب، وہ کچھ کھجورے لے کر آتے تھے، چھوٹے سے پیکٹ بنا لو، پیسے دے دو، وہ آپ کے لیے تیاری کرتے ہیں، یہاں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو دے دو۔ اس سے بہتر افطار اور کوئی نہیں ہو سکتی، افطاری نہیں ہو سکتی، افطار کا کوئی بہتر انتظام نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے افطار کرتے تھے وہ کھجوریں ہوتی تھی۔ فرمایا رطبات جو ہے وہ تر کھجوریں کھاتی، فإن لم يكن رطبات، اگر وہ تر کھجوریں نہ ہوتے، تمیرات کھجوروں کے بعد جو خشک، یعنی وہ چھوارے میں بعد جو چیزیں خشک کھجوریں وہ کھاتے، اور اگر تمیرات بھی نصیب نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ روزہ افطار کر لیتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ بنا لو، یہ یہاں جو نماز پڑھنے کے لیے جمعے میں لوگ آتے ہیں، ان کو دو، ایک ایک خاندان کے اندر پوری افطاری پہنچ جائے گی۔ اور کھجوریں ہی صحیح، نیک نیتی کے ساتھ کرو، اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جوس شامل کر لو، کوئی ایسی پینے والی چیز شامل کر لو جو اللہ نے طاقت دی ہے۔ اس سے بہتر افطاری اور اس سے بہتر افطار ڈنر جو اللہ کے لیے کیا جائے گا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس پر جو ہے وہ توجہ کریں، اس کا اہتمام کریں، خود کر سکتے ہیں تو کریں، یہ نہ دیکھیں کہ کون کروانے والا ہے، یہ دیکھیں کہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر اس کو جتنا روزہ آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو روزہ افطار کروانا اور یہ نیکی کرنا بھی معاملہ اللہ تک ہی رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہیں وہ نصیب کرے گا اور بدلے میں دے گا، اس وقت پھر خوشی کی انتہا نہیں ہے، جس کا وعدہ اللہ کے رسول نے کہا ایک افطاری کے وقت، ایک اللہ سے ملاقات کے وقت اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی نصیب کرے گا۔ تو اس کے نتیجہ میں اللہ رب العزت ہمیں حقیقی نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس قابل بنائے کہ ہم ریاکاری، اپنی نمود نمائش، اس سے باز رہ کر اپنے معاملات کو جتنا خفیہ رکھ سکیں، اللہ کے لیے کر سکیں، وہ دنیا اور آخرت کی بلائیوں کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ اعمال کے ساتھ ساتھ شریعت کے مسائل کے حوالے سے ضروری ہے کہ سنت کے مطابق آپ ہر قدم جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اشکال ہے، میرے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے، اور کسی ایسے شخص کے ساتھ جو معتمد ہو اور قابل اعتبار جو ہے وہ صحیح بات جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکے، اس کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں۔ خیر و برکات کا مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پیسہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح یہ نیکی جتنی، یعنی نیک اعمال زیادہ سے زیادہ جتنے اس روزے کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔